آ رہا ہے کہ تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں، جو رولز تمہیں بتائے گئے ہیں، جو عبادات دی گئی ہیں اور معاملات دیے گئے ہیں، وہ تمام کسی نہ کسی ایک اصل کی طرف جاتے ہیں. کوئی ایک بڑا پرنسپل ہے. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. وہاں اتنی بڑی چیز تک کیسے پہنچے گا انسان؟ چلو روزہ تو آسان ہے تمہارے لیے، وہ تو تمہارے لیے آسان کر دیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو ٹھیک ہے، روزے کو پکڑ کے رکھو تاکہ تقویٰ تمہارے اندر آئے. نماز کو پکڑ کے رکھو تاکہ تمہیں برائی سے دور رکھے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے نا. انسان کو پاک ہونا چاہیے، انسان کو اندر سے پاک ہونا چاہیے. پاک ہونے کے لیے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا نام ہی زکوٰۃ ہے، پاکیزگی. تم بھی پاک ہوگے، تمہارا مال بھی پاک ہوگا. اب زکوٰۃ کوئی دے گا، اگر کسی نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا تو پھر دوسری بات کیا ہوگی؟ ہمارے اصول میں سے ہے الاناء بما فیہ ینضح، عربی کا قول ہے، عربی میں محاورہ ہے کہ جو ایک مٹکا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے وہی نکال سکو گے جو اس کے اندر ہے. اس کے اندر دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا بھائی، جوس نہیں نکلے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. الاناء بما فیہ ینضح. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کے اندر گندے خیالات ہیں، آپ ہمیشہ خراب چیز دیکھتے ہو، خراب چیز سنتے ہو، تو آپ میں سے نکلے گا کیا؟ خراب ہی نکلے گا. ٹھیک ہے نا. جو آپ کے اندر جائے گا وہی باہر نکلے گا. میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے، اگر وہ حرام کما رہا ہے اور پھر زکوٰۃ دے رہا ہے، اندر کیا جا رہا ہے؟ گند. جب گند اندر جاتا ہے تو باہر کیا نکلتا ہے؟ گند. الاناء بما فیہ ینضح. یعنی زکوٰۃ کے حکم سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ نے جس طریقے سے کمانا ہے وہ حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا تو زکوٰۃ کیا؟ زکوٰۃ تو وہ جو پہلے سے ہی پاک ہے اس کو مزید پاک کرنے کے لیے اور آپ کو خود پاک کرنے کے لیے. لیکن آپ کے اندر گند اور آپ گند باہر دے رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟